بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عیسائی طالبہ کے قبول اسلام کی داستان۔ اینا لنڈا ٹراؤ اسٹاٹوڈر نے عیسائی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بائبل کی طالبہ کی حیثیت سے اسے اپنے کلاس فیلوز، رفقاء اور تمام اعزاء و اقرباء میں نہایت زیرک اور ہونہار سمجھا جاتا تھا۔ وہ بائبل کو گہری دلچسپی سے پڑھتی رہی، مگر جس طرح وہ اپنے پیدائشی عقائد سے مطمئن نہیں تھی، اسی طرح اسے بائبل نے بھی مطالعے کے دوران میں کنفیوژن ہی کا شکار کیا۔ اس نے سچائی کی تلاش میں عیسائیت کا دوسرے مذاہب سے موازنہ کرنے کے لیے تمام اہم مذاہب کا مطالعہ کیا۔ جب اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو اس کا دل پکار اٹھا، جو چاہتی تھی وہ مل گیا، اور اسٹاٹوڈر نے اپنا نام نور رکھ لیا اور معاشرے میں ظلمتوں کو نور میں بدلنے کے کار خیر میں جٹ گئی۔ اس کی کہانی اس کی اپنی زبان میں پیش خدمت ہے۔ میں 1966 میں آئس لینڈ میں پیدا ہوئی۔ ڈینیش والدین کے ہاں بطور اینا لنڈا ٹراؤ اسٹاٹوڈر تولد ہوئی۔ پہلے لوتھران اور پھر نیو یارک سٹی منتقل ہو گئی۔ 16 سال کی عمر میں ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ 1988 عیسوی میں میک گل یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ تب سے میں پوری دنیا کی سیر، حصول علم اور مشاہدہ و تجسس میں مصروف ہوں۔ 1990 عیسوی سے ڈنمارک میں میرا بیس کیمپ رہا ہے۔ 1997 عیسوی میں مجھے اس ضرورت کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں جان سکوں کہ بائبل اصل میں ہے کیا، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں سوچتی تھی، جب تک بائبل کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہ کر لوں، مجھے اپنے آپ کو عیسائی کہنے کا حق نہیں ہے۔ میں نے 1988 عیسوی میں دمشق یونیورسٹی میں بائبل کا بالاستیعاب مطالعہ کیا۔ دوران مطالعہ میں نوٹس بھی لیتی رہی۔ جب میں نے ایک بار پوری کتاب پڑھ لی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں بہت سے تضادات پائے جاتے ہیں۔ بہت سی باتوں سے اتفاق کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، مثلا خدا اور عورت کی تصویر کشی۔ اور جب میں نے پاک ہستیوں مثلا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ میں ان کے لیے دل میں کوئی احترام نہیں رکھتی۔ مجھے صرف موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور عقیدت ہے۔ میں پہلے ہی تورات پڑھ چکی تھی۔ اب میں نے یہودی تلمود کو مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے ہمیشہ سے یہ سنا تھا کہ یہودی ان لوگوں کے ساتھ جان پہچان نہیں رکھتے جو یہودیت اختیار نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ اکثر یہودی صہیونی ہیں۔ جو اسرائیل کے حامی ہیں انہیں صہیونی کہا جاتا ہے۔ میں صہیونیت اور اسرائیل کے مخالف تھی اور غلطی سے سابقہ فلسطینی تھی۔ میں نے بدھ مت کا بھی جائزہ لیا، لیکن فیصلہ کیا کہ یہ میرا مطلوبہ مذہب نہیں ہے۔ بدھ لوگ ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ میں ہمیشہ سے ہی ایک خدا پر پختہ عقیدہ رکھتی تھی۔ ہندو مت اب بھی ایک متبادل مذہب کے طور پر دلچسپ مذہب معلوم ہوتا تھا۔ میری والدہ اور میں ہندو مت پر بھی خاصی گفتگو کیا کرتے تھے۔ مجھے اس پہ دلچسپی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں بہت سے خداؤں پر ایمان کی باتیں تھیں، لہٰذا ہندو مت قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب 2001 عیسوی میں میرے ہاں پہلا بیٹا اینڈرس تولد ہوا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا بپتسمہ کرانا ہے۔ میں نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ معصوم بچے کو جنت میں یقینی طور پر خوش آمدید کہا جائے گا، چاہے ان کا بپتسمہ ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ میں اس کو عیسائیت سے کیسے متعارف کروا سکتی تھی، جبکہ خود میرا عیسائیت پر ایمان نہیں تھا۔ اگرچہ میری پیدائش اور پرورش بطور پروٹسٹنٹ ہوئی تھی، تاہم میں تثلیث، مریم کے خدا ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے قربانی دینے پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہ پکارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میرے خدا تم کیوں بھول گئے ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ انہیں خدا نے ایک خاص مشن کے ساتھ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میری پرورش ایسے ہوئی تھی کہ بڑی ہو کر میں اسلام اور مسلمان مخالف بن گئی تھی۔ یہ سچ ہے، میں فی الواقع ایسی ہی تھی۔
قاہرہ میں عربی سیکھنے جانے سے پہلے میں اسلام اور مسلمانوں کی مخالف ہو چکی تھی۔ میں نے امریکہ میں پرورش پائی۔ اس ملک میں ایسی دستاویزی فلمیں دیکھ دیکھ کر بڑی ہوئی جن میں عربوں کو ہمیشہ بنیاد پرست، عورتوں کو محکوم بنا کر رکھنے والے، مذہبی انتہا پسند اور دہشت گرد بنا کر پیش کیا۔ انہیں کبھی نارمل لوگوں کے طور پر ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ بہت سے عرب مخالف کبھی عرب ملکوں میں گئے ہی نہیں، حالانکہ اگر وہاں جاتے تو حقیقت انہیں بالکل برعکس نظر آتی۔ 1999 عیسوی میں سفارت خانے میں ملازمت کے لیے دوبارہ دمشق چلی گئی۔ 2000 میں وہاں میری ملاقات محمد نامی ایک انجینئر سے ہوئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ میں اس سے پیار کرتی تھی۔ وہ مسلمان تھا، ایک اچھا مسلمان۔ میں ڈنمارک اور پھر مشرق وسطیٰ میں مختلف مواقع پر مسلمانوں سے ملی۔ مجھے کئی اچھے عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور بدھوں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے سوچا یہ مسلمان جیسے بھی تھے اسلام کی بہرحال نمائندگی کرتے تھے۔ جب نئے نئے مسلمانوں سے ان کے مذہب اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھا تو اگر کبھی وہ کما حقہ معلومات نہیں بھی رکھتے تھے، پھر بھی دعویٰ یہی کیا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو اسلام کا ماہر ہی کہا۔ مجھے بعض مسلمانوں نے پورے اعتماد کے ساتھ بعض ایسی معلومات بھی بہم پہنچائیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ یہ زیادہ مناسب تھا کہ وہ غلط معلومات دینے کے بجائے صاف صاف کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا، یا یہ کہ میں پورے یقین کے ساتھ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم اس کے باوجود میں نے عیسائیت یا کسی اور مذہب کو اس کے پیروکاروں کے حوالے سے نہیں جانچا۔ حیرت کی بات ہے کہ میں نے اسلام کو ہر ملنے والے عربی شخص سے جانچا، حالانکہ تمام عرب مسلمان نہیں، اس میں کچھ پروٹسٹنٹ، کچھ کیتھولک اور بعض یہودی بھی ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت عرب نہیں ہے، کیونکہ مسلمان انڈونیشیا، انڈیا، چین، مقدونیہ، ملیشیا، روس، تھائی لینڈ، افریقہ، بوسنیا، امریکہ اور سویڈن سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ میری پرورش اور تربیت کے دوران میں مجھے متعصب نہ بننے کی تلقین کی گئی، لیکن سچی بات ہے کہ میں متعصب تھی اور اس کا ادراک ہونے میں مجھے خاصا عرصہ لگا۔ اپنے شوہر کے ساتھ کئی گھنٹوں پر مشتمل گفتگو کرنے اور بہت سے دلائل پیش کرنے کے بعد ہی میں نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ میں نے ابھی اسلام کی صحیح تصویر نہیں دیکھی۔ میں نے نومبر 2002 عیسوی کے رمضان المبارک کے دوران محمد سے کہا کہ وہ مجھے عربی میں قرآن مجید پڑھنے میں مدد کرے۔ ان کے پاس وقت بہت کم ہوتا تھا، لیکن میں نے پختہ عہد کیا ہوا تھا کہ صحیح ترجمے کی مدد سے عربی زبان میں قرآن مجید پڑھوں گی۔ چنانچہ جب میں نے قرآن پڑھا تو دیکھا کہ یہ تو انتہائی خوبصورت، سائنٹیفک، ہمدرد اور حقوق نسواں کا علمبردار ہے۔ میں نے اب تک غیر مسلموں کی اسلام کے موضوع پر لکھی گئی جتنی بھی کتابیں پڑھی تھی، ان سب میں اسلام کی منفی تصویر پیش کی گئی تھی۔ جن لوگوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی تھی، انہوں نے بعض جگہوں پر قرآن کی منتخب اور اپنی پسند کی آیات لے لی تھی اور باقی حصہ چھوڑ دیا تھا، یا آیات کا ترجمہ دانستہ یا نادانستہ غلط کیا تھا۔ میں اتنی عربی جانتی تھی کہ اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں یہ اس سے مختلف تھا جو میں اب تک پڑھتی رہی تھی۔ اس میں وہ معلومات تھی جو سائنس نے حال ہی میں دریافت کی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ قرآن میں بلیک ہولز، خلائی سفر، ڈی این اے، جینیاتی سائنس، ارتقاء، جیالوجی، سمندروں کا علم، رحم مادر میں بچے کی نشو و نما کا عمل، ہر چیز کی ابتدا کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ پانی سے ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ قرآن بائبل ہی سے ماخوذ ہے، لیکن مذکورہ بالا باتوں میں سے کوئی بھی بات بائبل میں موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ 1400 سال پہلے کے دور کا ایک شخص کیسے یہ سب باتیں جانتا تھا یا اس طرح کی باتیں لکھ سکتا تھا۔ ان میں بعض نظریات تو بالکل حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ عرب سائنسداں، نجومی، ریاضی داں، نقشہ جات کے ماہر اس وقت بڑے ایڈوانس تھے، اور شاید ان میں سے کچھ نے مل کر ایک کتاب مکمل کی جس میں تورات اور انجیل سے کچھ چیزیں اخذ کر کے شامل کی ہوں۔ لیکن پھر میں نے مزید مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا
کہ عرب کے سائنسی ارتقاء نے خود اسلام کی پیروی کی تھی۔ میں نے پڑھا کہ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عرب یہودی بھی خدا کو اللہ کہتے ہیں۔ مسلمان تمام پیغمبروں مثلا ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بائبل میں موجود ہر پیغمبر کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ان میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ اور پیغمبر بھی تھے جو دوسری اقوام کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ گوتم بدھ بھی ایک پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ وہ خدا سے برتر ہیں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف خدا کے پیغمبر ہیں۔ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور یہ مسیح علیہ السلام واپس اس دنیا میں آ جائیں گے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال کر اور ہمارے دلوں پر پتھر رکھ کر ہمیں قرآن کا پیغام سننے یا دیکھنے سے محروم رکھ سکتا ہے۔ میں نے 2002 عیسوی میں ایک ناقابل یقین خواب دیکھا، جس کی وجہ سے میں مذہب کے حوالے سے زیادہ گہرائی سے سوچنے اور غور و فکر کرنے لگ گئی۔ آئس لینڈ میں خوابوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا بھی ایک سائنس ہے۔ میں نے کبھی مذہب کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے مذہب سے لگاؤ تو محسوس ہوتا تھا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ بس خدا پر ایمان رکھنا ہی کافی ہے۔ میں نے ہر مذہب سے کچھ چیزیں منتخب کر کے اپنا ایک ایناز مکس بنا لیا تھا۔ جنوری 2003 عیسوی میں میں نے انٹرنیٹ پر اسلام، قرآن یا مسلم وغیرہ جیسی چیزیں تلاش کرنا شروع کی۔ مارچ میں مجھے آئس لینڈ ہی کی ایک بہترین سہیلے سے بات چیت کا موقع ملا جو مسلمان تھی۔ اس نے مجھے قرآن کریم کے ایک بہت ہی اچھے ترجمے جو عبداللہ یوسف نے کیا تھا کے متعلق بتایا کہ اصل عربی متن کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کا مطالعہ کروں۔ میں نے اپریل میں یہ ترجمہ حاصل کر لیا اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ میں 2003 عیسوی میں میری وہی سہیلی ہمارے گھر 2 ہفتے تک قیام کے لیے آئی۔ اس دوران ہم نے قرآن پر گفتگو شروع کر دی۔ میں نے اس سے بتایا کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ آئس لینڈ کی زبان میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ خود بھی اس کی خواہش رکھتی ہے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہم دونوں مل کر ترجمہ کریں گی۔ ہم تقریباً روز سارا دن عیسائیت، یہودیت اور اسلام پر گفتگو کرتے۔ وہ ان دنوں اپنے لوتھران عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکی تھی اور یہودیت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس نے اسرائیل کا 2 مرتبہ دورہ کیا اور دوسرے دورے پر ہی عرب اسرائیل تنازعے کے دوسرے رخ پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے اسلام سے دلچسپی ہو گئی۔ وہ بہت پہلے سے اسی راستے پر چل پڑی تھی جس پر میں اب چلنے لگی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے نتائج پر پہنچی تھی۔ اس نے جب 1995 عیسوی میں مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے تو میں اس سے بہت ناگوار طریقے سے پیش آئی۔ میں اس کی مذمت کر رہی تھی۔ آج میں اس بات پر بے حد ندامت محسوس کرتی ہوں کہ میں اسے اس موقع پر سپورٹ نہ کر سکی۔ پھر مجھے اپنا آپ مسلمان لگنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی اندرونی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے خاصی دیر تک سوال کیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسلمان ہونے سے میری زندگی بے حد مشکل ہو جائے گی۔ جو لوگ اسلام کے بارے میں صحیح نہیں جانتے وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد شاید مجھے اپنی سہیلیوں اور اپنے گھر والوں سے قطع تعلق کرنا پڑے۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جو لوگ مجھے بہت اچھی طرح نہیں جانتے یا جنہیں زیادہ عرصے تک دیکھنے یا ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، وہ سمجھیں گے کہ میرا شوہر مجھ پر مسلمان ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو اب تک ہماری شادی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ جس وقت ہماری شادی ہوئی تھی اس وقت میں عیسائی تھی اور ابھی تک عیسائی ہی رہی تھی۔ میں نے یہ دلیل بھی دی کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں بے حد مضبوط ذہنیت رکھنے والی، حقوق نسواں کی سچی علمبردار خود پسند ہوں، لیکن تنگ نظر نہیں ہوں، اور یہ کہ کوئی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی وقت اور اسی جگہ فیصلہ کر لیا کہ اگر میرے مسلمان ہو جانے کے بعد میرے دوست، احباب اور گھر والے میرے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں۔ میرا مذہب میرا معاملہ ہے اور مجھے عیسائیت، یہودیت، ہندومت، بدھ مت اور اسلام پر کی جانے والی اپنی تحقیق پر فخر ہے۔ اس فیصلے پر پہنچنے میں مجھے کئی سال لگے۔ کئی گھنٹے مطالعے اور تحقیق میں غرق رہتی تھی۔
خدا پر میرا عقیدہ ایسی چیز ہے جسے ہمیشہ میں نے سنجیدگی سے لیا تھا، اور مجھے اس عقیدے کے کھلم کھلا اعلان پر کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ حالانکہ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ میں ایک ایسی چیز پر ایمان لے آئی ہوں جسے لوگ دیکھ نہیں سکتے، میں نے انہیں دلیل دی کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھو، کس نے پیدا کی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اسلام کو محض ایک رسم سمجھتے ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ عظیم ترین مذہب ہے۔ اس سیارے پر موجود ہر 4 میں سے ایک فرد مسلمان ہے، اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ آخرکار 4 جون 2003 عیسوی کو میں نے باقاعدہ مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تاکہ حج کے لیے مکہ جا سکوں۔ میں طویل عرصے تک مختلف سوالات کے جواب تلاش کرتی رہی۔ میں نے 1990 عیسوی کے وسط میں مختلف عقائد پر لکھی گئی کتابیں خریدنا شروع کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے سوالات کے جوابات ضرور مل جائیں گے۔ مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے کہ جب پہلی بار میں نے اذان سنی تھی۔ یہ فروری 1997 عیسوی کی ایک روشن اتوار کی بات ہے۔ میں قاہرہ میں تھی۔ اس وقت چرچ کی گھنٹیاں بج رہی تھی، لیکن میں نے اذان کی آواز سنی تو مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ میں مسلمان نہیں تھی، لیکن اس آواز نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ میری ایک بہت مخلص سہیلی تھی جو کیتھولک تھی، بہت پہلے بیروت چلی گئی تھی، ہوٹل میں مقیم تھی لبنان میں۔ پہلی بار رات ہی کو صبح 4:30 بجے وہ اذان کی آواز سن کر اٹھ گئی۔ اسے بھی اذان کی آواز نے اتنا متاثر کیا کہ اس کی آنکھوں نے آنسو کی جھڑیاں لگا دی تھی۔ میں نے آج تک جتنی بھی کتابیں پڑھی تھی ان میں سب سے جامع اور مکمل قرآن کریم ہی تھا۔ اس میں زندگی کے ہر رخ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مجھے آج تک قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب نے نہیں رلایا۔ آپ قرآن کریم کو جتنا زیادہ پڑھیں اسے اتنا ہی زیادہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مزید مطالعے پر ابھارتا ہے۔ آپ جب بھی اسے پڑھیں گے سمجھ بوجھ کے نئے نئے ابواب کھلیں گے۔ میں کوئی ماہر نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہوں۔ اگر باقی ماندہ زندگی میں روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتی رہوں، ہر بار اس میں نت نئے چیزیں ملیں گی۔ میں نے انٹرنیٹ پر بعض نئی سہیلیاں مسلمان بھی بنا لی ہیں۔